باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مل کے آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ناظرین محترم، محفل میلاد ہے، جشن ہے، اور ہر ایک تقریب سعید کا آغاز مبارکباد و تبریک کے جملوں سے ہوتا ہے، اور یقیناً وہی روایت یہاں بھی برقرار ہے۔ میں آج کی گفتگو کا آغاز اسی ایک مبارکباد اور تبریک کے جملے سے کرنے جا رہا ہوں، اور یہیں سے اندازہ ہوگا کہ مجھے کہاں تک اور کتنا سفر کرنا ہے۔ میں مبارکباد میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ تمام حضرات کو اس ہستی کی دنیا میں تشریف آوری مبارک ہو کہ جس کے معنوی وجود کو امیر المومنین نے شب ہجرت خریدا تھا اور وہ پیکر بن کے آج دنیا سے وہ جو خریداری امیر المومنین نے شب ہجرت فرمائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضاؤں کو خرید لیا۔ اس آیت کو آج 11 ذیقعدہ کو وجود مل گیا میرے مولا کے، وہ اللہ کی رضائیں ایک پیکر کی صورت میں، ایک وجود کی صورت آج کے دن دنیا پہ تشریف لے آئے۔ سلسلے میں نام علی ہے لیکن کام محمد ہے۔ تمہیدی کچھ مراحل میں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر یہاں سے آگے کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ نام علی ہے لیکن کام محمد ہے، کیونکہ وہ جس محمد مصطفیٰ کے بارے میں خدا وند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک کامل نمونہ رکھا ہے، ایک کامل سیرت رکھی ہے۔ رسول کی سیرت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ یہ 14 اکٹھے نہ ہو جائیں۔ بڑی بنیادی منزل ہے، اگر یہاں شامل رہے تو انشاءاللہ آگے کی منزلیں بہت آسان ہوگی۔ سیرت رسول مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ 14 اکٹھے نہ ہو جائیں۔ اسی لیے مکتب اہل بیت میں حدیث صرف وہ نہیں ہے جو نبی اکرم کی زبان سے جاری ہے، بلکہ ہمارے یہاں ان 14 میں جس نے جہاں جو کہا وہی حدیث جہاں جس نے جو کہا وہی حدیث ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے ان سب کی زبان وما ينطق عن الهوى کی ترجمان، ان میں سے جو جب کہے گا جو کہے گا وہی نبی کی حدیث کہلائے گی۔ چلیں یوں بات کہہ دیتا ہوں، برادران کے یہاں یہ اصول ہے کہ حدیث کے لیے ایک سلسلہ روات ہوتا ہے، ایک راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ راویوں کا سلسلہ
سفر کرتے کرتے چاہے کسی صحابی تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن جب تک وہ صحابی یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو رسول سے سنا، اس وقت تک بات نہ کامل ہوتی ہے نہ وہ حدیث تصور ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سلسلہ چلتے چلتے ہمارے کسی امام تک پہنچ گیا اور اس سے آگے کچھ موجود نہیں تو سمجھا جائے گا یہ رسول سے وہ رسول کا فرمان ہوگا، کیونکہ سیرت رسول نہیں مکمل ہوتی۔ بات کسی اور جانب نکل جائے گی۔ میں نے اپنے مولا کے بارے میں چند گزارشات اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن جو کہہ دیا اس کے اوپر ایک دلیل ضرور پیش کر دینا چاہوں گا۔ میں نے کہا نبی کی سیرت نہیں مکمل ہوتی جب تک کہ یہ ساری ہستیاں شامل نہ ہو جائیں، جب تک کہ ان میں سے ہر ایک کا کردار شامل نہ کر دیا جائے، کردار رسول مکمل نہیں ہوتا۔ یہ سارے اپنے اپنے دور میں رسول کے کردار کے پرتاؤ، رسالت مکمل نہیں ہوتی جب تک انسانوں کا کردار اگر یہ جب تک شامل نہ ہو جائے اس وقت تک رسالت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں ایک دلیل اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دوں قرآن مجید سے تاکہ باتیں آسان ہو جائیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی، عہدے سے پکارا جا رہا ہے۔ توجہ، جب عہدے سے پکارا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کار رسالت ہے۔ توجہ توجہ، کسی لقب سے نہیں، عہدے سے مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی جہاد کرو، جنگ کرو، لڑو کفار سے اور منافقین سے۔ جہاد کرو، لڑو، جنگ کرو، کس سے؟ کفار سے اور منافقین سے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، یقیناً گفتگو لائف جا رہی ہوگی۔ جنگ کرو، پھر ترجمہ کرنا ہوتا کہ بات آسان ہو جائے۔ جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی لڑائی کرو، جنگ کرو، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے۔ تمام شیعہ سنی تاریخوں کی، سیرت کی کتابوں کی، تفاسیر کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں، بدر سے لے کر حنین تک جتنی جنگیں ہیں وہ سب کافروں سے ہیں، منافقوں سے کوئی بدر سے لے کر حنین تک جتنی جنگیں لڑی گئی وہ ساری کی ساری کافروں سے لڑی گئی۔ بدر ہے تو کفار مکہ سے، احد ہے تو کفار مکہ سے، خندق ہے تو کفار مکہ سے، خیبر ہے تو یہودیوں سے۔ جتنی جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری کفار کے ساتھ ہیں۔ رسول نے ساری زندگی ایک جنگ بھی منافقوں سے نہیں لڑی، لیکن حکم الہی کو ہے میرا نبی منافقوں سے لڑو۔ شامل رہیں گے تو میں چند باتیں اپنے دوستوں کے سامنے گزارش کر سکوں گا جو وہاں بھی تشریف فرما ہے۔ ساری زندگی میں جنگیں جتنی ہیں وہ کفار کے ساتھ ہیں، منافقوں سے بظاہر کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن حکم تو ہے اور نبی پر حکم الہی کی تکمیل واجب ہے۔ حکم الہی کی تکمیل واجب ہے، حتیٰ کہ آپ کے یہاں جو مستحبات ہوتے ہیں وہ نبی کے یہاں واجبات میں ہوتے ہیں، تو حکم الہی عمل کرنا واجب ہے۔ اب جو عمل کرنا واجب ہے تو نبی اعظم کی یہ فریضہ منصبی ہے، میں لفظ جو استعمال کروں، یہ فریضہ منصبی ہے کہ وہ منافقوں سے جنگ کریں، وہ منافقوں سے لڑیں، لیکن رسول اپنی پوری زندگی میں نہیں لڑے۔ اب یا تو یہ تسلیم کیجئے کہ نبی نے حکم الہی پورا نہیں کیا، یہ مان لیجئے کہ نبی نے حکم الہی پورا نہیں کیا، اور اگر آپ یہ نہیں مان سکتے کہ نبی نے حکم الہی نہیں پورا کیا، یقیناً ماننا پڑے گا کہ نبی نے حکم الہی پورا کیا، تو پھر ساری زندگی میں جنگ دکھائیے جو منافقوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ جنگ نہیں دکھا پائیں گے۔ میں آپ کو اپنے نبی کی حدیث بتاتا ہوں، رسول نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کافروں سے اور منافقوں سے لڑنے کا، ساری زندگی کافروں سے میں لڑا ہوں، میری جگہ منافقوں سے علی لڑے گا۔ میری جگہ منافقوں سے علی لڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے مولا علی کی منافقوں سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ علی بحیثیت علی نہیں، علی بحیثیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جتنی جنگیں میرے مولا لڑ رہے ہیں وہ جنگیں تسلسل رسالت ہے، وہ جنگیں حکم رسالت کے تحت، وہ جنگیں فریضہ رسالت کے تحت لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی کی زندگی کا یہ حصہ
شامل نہ کیا جائے تو سیرت رسول مکمل نہیں ہوتی، کردار رسول مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ علی کا کردار شامل ہے کردار رسول ہے، علی کا کردار شامل ہے کردار رسول ہے۔ جملہ آ گیا، اب مجھ سے یہاں رکا نہیں جا رہا۔ علی علی نہیں لڑ رہے، جو علی علی بن کے نہیں لڑ رہے، علی رسول کی جگہ پر، بلکہ جو کہ علی رسول بن کے لڑ رہے ہیں۔ تسلسل ہے نا، تو علی رسول بن کر رسول کی جگہ پر علی لڑ رہے ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے گا، اگر علی رسول کی جگہ پر لڑ رہے ہیں تو پھر جو علی سے لڑ رہا ہے وہ علی سے نہیں لڑ رہا، وہ رسول سے لڑ رہا ہے، اور جو رسول سے لڑ رہا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوا کرتا، اسے لعنت اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جتنی تک علی سے ہو رہی ہے وہ رسول سے نہیں ہو رہی ہے، تو علی کا کردار تسلسل ہے رسول اللہ کے کردار کا۔ اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کی، میں وہاں لے کے چلتا ہوں تاکہ میں اپنے مولا تک پہنچ جاؤں۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کی ذمہ داری لگائی کہ میں نے اپنے نبی کو کیوں 4 مقامات پر خدا نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی ان ذمہ داریوں کو دہرایا ہے، اور ذمہ داریاں ہر جگہ پہ یہی ہیں۔ فہرست کی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، فہرست یہی ہے، توجہ ہے، ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، فہرست یہی ہے۔ میں نے ان 4 آیتوں میں سے ایک آیت کی تلاوت میں شرف حاصل کیا ہے سورہ جمعہ سے۔ ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو مبعوث اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آیتوں کی تلاوت کریں۔ توجہ ہے، پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرو۔ توجہ، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرو۔ یہاں پہ توجہ فرمائیں گے پھر میرے محترم دوستو، پہلا کام میرے نبی آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا تلاوت آیات کوئی اتنا اہم کام ہے جو اللہ اپنے نبی کے ذمہ لگا رہا ہے۔ چلے میں ابھی ایک بات اسی ذیل میں گزارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہتا چلوں، اگر تو تلاوت آیات کا کام حیات رسول میں مکمل ہو گیا پھر تو کار رسالت تکمیل کو پہنچ گیا، اور اگر وہ کام آج تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی محمد آج بھی ہے۔ جانے کیوں یہ مشکل منزل ہے جو میرے سامنے آ گئی، وہ محمد آج بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ایک آیت سے ابھی بات واضح ہو جائے گی کہ ابھی تک تلاوت آیات کا کام بھی پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ بہت ساری باتیں ذہن میں کہہ سکتا ہوں، 10 مجالس بھی ہوں تو کم پڑھیں، لیکن بس ایک دلیل دے کے گزر جاؤں۔ وضو کی آیت، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ توجہ ہے، اس آیت کی تلاوت پر آج تک مسلمان متفق نہیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ وضو کا طریقہ الگ ہے، یہ ارجلکم اور ارجلکم، اس پہ بحث آج تک موجود ہے کہ یہ ارجلکم ہے یا ارجلکم ہے۔ اسی زبر اور زیر کی وجہ سے کوئی مسا کر رہا ہے، کوئی پاؤں کو دھو رہا ہے، اسی کے اوپر بحث ہے۔ ابھی زبر زیر، ابھی زبر زیر، ابھی تک مسلمان اس میں متفق نہیں ہو سکے، تو دین تو زیر و زبر ہوگا۔ یہاں پہ متفق ابھی تک نہیں ہو پا رہے، اس کا مطلب ابھی تک تلاوت آیات مکمل نہیں ہوئی۔ بخاری شریف میں جا کر باب التفسیر کو دیکھیے گا، باب التفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو 2 صورتیں جنہیں ہم معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق، بخاری شریف کی روایت کے مطابق، یہ دونوں صورتیں جزء قرآن نہیں۔ جو ہے ہمارے یہاں ہے کہ جزء قرآن، وہاں یہ بحث ہے کہ یہ جزء قرآن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ابھی تک تلاوت قرآن مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک یتلو مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک یہ یتلو منزل تکمیل تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک ہر دور میں محمد کی ضرورت باقی رہے گی، ہر دور میں محمد کی ضرورت باقی رہے گی، اور ہم کو واحد ہے کہ جن کے پاس محمد کل بھی تھا آج بھی ہے، اور انہی میں سے ایک محمد کے جشن میں آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی سارے کام کیے
किए हैं जो काम नबी के काम थे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो काम नबी के काम थे वही सारे काम इन हस्तियों ने किए। बस यही पे मैं एक जगह पे पहुंचा, ये तिलावत है कुरान मजीद क्यों खुदावंद आलम ने अपनी आयतों की तिलावत अपने नबी के जिम्मे क्यों लगाई, बात फैल ना जाए, क्यों लगाई अपने नबी के जिम्मे? उसकी वजह ये है अज़ीज़ान मोहतरम कि ये जो कुरान है ना, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये क्या है? अल्लाह का कलाम है, ये कलाम है। तवज्जो, ये क्या है? और पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, कलाम उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक लफ्जों के साथ नहीं समझ में आएगा जब तक लफ्जों के साथ लहजा ना हो। ऐने ही वही लफ्ज हो, लहजा बदल जाए, मानी बदल जाए। नहीं, शायद नहीं समझा पा रहा कि लफ्ज वही होते हैं, हर्फ भी नहीं बदलता। लफ्ज तो बड़ी बात है, हर्फ भी नहीं बदलता, लहजे के बदलने से मानी बदल जाते हैं। मैं अभी दलील पेश किए देता हूं। यहां से बाहर निकली, सामने को गाड़ी खड़ी है, मैंने उसे देखा, मुझे पसंद ना आई, मैंने चारों तरफ देख के घूम गया, क्या कार बनाई है, क्या कार नहीं समझ आ रही। फराज भाई बाहर गया, मैं बड़ी अच्छी लगी, क्या कार बन रही, क्या कार बनाई है। लफ्ज वही, सिर्फ मेरे लहजे की तब्दीली ने कथा को मथा कर दी, मथा को कथा कर दी। पहले नापसंदीदगी का इजहार था, उन्हीं लफ्जों में पसंदीदगी का इजहार होने लगा। लफ्ज वही थे, लहजा बदला, मानी बदल गए। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे समझने के लिए लफ्जों के साथ लहजा जरूरी है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इसे समझने के लिए लफ्जों के साथ लहजा जरूरी है। जब तक लहजा समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक कुरान समझ में नहीं आ सकता। तवज्जो फरमाइएगा। और ये है अल्लाह का कलाम, ये है अल्लाह का कलाम, ये है अल्लाह का कलाम। तो जरूरी है समझाने के लिए वो होने चाहिए जो अल्लाह के लहजे से आशना है। अल्लाह के लहजे से आशना है। अगर वो मौजूद होंगे तो फिर ये कुरान समझ में आएगा। दुनिया के पास अगर कोई है जिसकी खुदा के लहजे तक रसाई है तो उससे जाके कुरान समझ ले। और अगर ना तुम्हें मिले तो आओ मेरे पास, आओ, हमारे पास वो है जिसके लहजे में अल्लाह बोलता है। हमारे पास तो वो हस्तियां मौजूद है जिनके लहजे में खुदा बोलता है। इसलिए यतलू अलैहि की मंजिल के लिए इन हस्तियों का होना जरूरी है। मैं इसी अपने इमाम की जिंदगी पर एक बात लेकर चलूं और फिर वापस अपने मौजू की जाने आऊं ताकि इमाम पे गुफ्तगू साथ साथ होती रहे। जिसकी महफिल है उसका तज़किरा जरूर मौजूद है। ये कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान में तो हुआ और आज से 1400 साल पहले हिजाज में भी ये हुआ था कि लोगों का बनाया हुआ एक इमाम वो हजरत इब्राहिम के बारे में गुफ्तगू करते हुए, और ये हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर साहब थे, दुनिया से चले गए, उन्होंने भी माह रबीउल अव्वल में एक प्रोग्राम कभी किया था और प्रोग्राम का उन्होंने उन्वान रखा था रसूल के बचपने की बातें और तस्करे करने थे, तो उन्वान था नन्हे रसूल। नन्हे रसूल, चले जो भी उन्होंने उन्वान रखा, लेकिन उनके उन्वान से इतना तो 1400 साल बाद समझ आया कि बचपन में भी नबी है। क्या बात है, इतना तो समझ में आया। उसमें उन्होंने क्योंकि रसूलुल्लाह का बचपना बयान करना था तो रसूलुल्लाह के अजदाद का तज़किरा भी करना था। तो अजदाद का तज़किरा करते हुए हजरत इब्राहिम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने अपने मौला के बारे में कुछ अर्ज करना। हजरत इब्राहिम के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम, उन्होंने जिंदगी में नकल कुफ्र नबाशत जिंदगी में कम से कम 3 झूठ बोले। हाँ, लाइव प्रोग्राम और उस वक्त की बात तो ऑन रिकॉर्ड है। हजरत इब्राहिम ने जिंदगी में 3 झूठ बोले। सवाल करने वाले ने कहा कि क्या झूठ बोला। अच्छा, उससे पहले कि मैं जो उन्होंने कहा वो बयान करूं, इतना ख्याल रहे कि हजरत इब्राहिम वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न सिद्दीक नबी है। और यहाँ पे इतना जुमला तो मैं कह ही सकता हूँ कि जिनके यहाँ अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक
صدیق نبی ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. صدیق نبی ہے. اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے کم از کم 3 اور وہ اس دور میں بھی اور اس دور میں اسی کی ریپیٹیشن تھی جو انہوں نے کی. بھئی کیا جھوٹ بولے؟ انہوں نے کہا جناب پہلا جھوٹ یہ تھا خدا نے کہا کہ سورج کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے. وہ بعد میں انکار کر دیا. پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، اور پھر ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے. یہ 3 جھوٹ تھے خدا کا جو حضرت ابراہیم کی زبان سے جاری. لوگوں کے امام نے یہ بات کہہ دی اور وہ شخص جو وہاں پہ بیٹھا ہوا اس گفتگو کو سن رہا تھا وہ اٹھا، لوگوں کے امام کی محفل سے اٹھ کر اس کی محفل میں آیا جسے اللہ نے امام بنایا، جسے خدا نے امام بنایا. ان کی محفل میں آیا حضرت امام علی رضا علیہ السلام. اور آگے کہنے لگا حضور میں وہاں پہ گفتگو سن کے آیا اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ زندگی میں اتنی جھوٹ بولے. تو مولانا نے پوچھا کہ وہ کون سے جھوٹ کا جن کا رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دے دیا گیا. تو اس نے کہا کہ حضور یہ کہ چاند اور سورج اور ستارہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے. اس کی نسبت حضرت ابراہیم کی جانب دی گئی. توجہ، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی نقصان ہوتا ہے صرف لفظ لے لینے کا لہجہ چھوڑ. یہی نقصان ہے لفظ چھوڑ دینے کا، لہجہ لے لینے کا. اگر انہوں نے ان سے قرآن سمجھا ہوتا کہ جو الہی لہجے سے آشنا ہے تو پھر ابراہیم پہ کبھی یہ الزام نہ لگاتے. امام نے فرمایا ابراہیم یہ تھوڑی کہہ رہے تھے یہ سورج میرا رب ہے. ابراہیم تو حقارت سے کہہ رہے تھے یہ سورج میرا رب ہے. یہ لہجہ ابراہیمی تھا کہ جس میں ایک طنز موجود تھا کہ کیا ایسا بھی رب ہو سکتا ہے کہ جو کبھی موجود ہو اور پھر وہی غائب ہو جائے. یعنی عصمت نبی پر اگر کوئی دلیل آئی تو ان کی طرف سے جنہیں اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا، جنہیں اللہ نے عصمت بنا کے بھیجا ہے. چلے یہاں پہ ایک اور بات اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں اور یہیں سے پھر میرے امام کے ساتھ بھی چیزیں رابط میں ہو جائیں گی. یہ جو قرآن مجید ہے اس میں صرف وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو خدا نے بیان فرمائی. توجہ اذان باتوں، اس میں جناب آدم کے اقوال بھی نقل ہے. توجہ ہے میرے باتوں دیکھو. حضرت نوح نے کیا کہا وہ بھی لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ و ابراہیم و عیسیٰ نے کیا کہا وہ بھی لکھا ہوا ہے. جن جن نبیوں کا تذکرہ ہے ان نبیوں کی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ صرف لفظوں سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات تب سمجھ میں آئے گی جب لہجہ بھی ساتھ ہوگا. تو اب ضروری ہے نبیوں کا کلام سمجھانے کے لیے بھی کم از کم سمجھانے والا وہ ہو جس نے نبیوں کو بھی بولتے دیکھا ہو. جس نے انبیاء کو گفتگو کرتے دیکھا ہو وہ ہو کہ جو سمجھائے کہ نبی نے کون سی بات کس لہجے میں کہی ہے. اب دنیا والوں کے پاس اگر کوئی ہے کہ جنہوں نے انبیاء کو بولتے ہوئے سنا ہے توجہ ادارے محترم تو کون سے قرآن سمجھنے چلے جائیں. اور اگر نہیں ہے تو جس امام کے تذکرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو کون سے پیدا کیا. سورہ یاسین کی آخری آیت یہ نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، توجہ ہے میرے محترم دوستو، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کون فیکون، ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. ہر شے کون سے ہے اور امام کا فرمان نہ ہو میں مجرم ہوں. میرے امام نے ارشاد فرمایا نحن الامر بین الکاف والنون، کاف اور نون کے درمیان امر ہم 14.
आई और कौन ना होता अगर ये आमर दरमियान में ना होता। सलामत रहे और आपको सलामत रखे। चले, आपने जहां तक मोहब्बत फरमाई है, मैं अगला जुमला अपने दोस्तों के सामने फिर अपने इमाम से राब्ते के जुमला बयान किए देता हूं। हर चीज कौन से वजूद में आई? यही आयत सूरह यासीन की कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी चीज का इरादा करता है, वो कहता है कौन फयकून, वो चीज हो जाती है। इसका मतलब कायनात की हर शय कौन से बनी है? कौन इरादे से बना है? कायनात की हर चीज कौन से वजूद में आई? कौन इरादे से वजूद में आया है? तवज्जो, हर शय कौन से है? कौन इरादे से है? हर शय कौन से, कौन इरादे से। इसका मतलब पहले कौन है फिर शय है, और कौन से पहले इरादा है। इसका मतलब जो शय होगा वो कौन के बाद होगा, जो शय होगा वो कौन के बाद होगा। मेरे मौला से पूछा गया आप कैसे खल्क हुए? फरमाया खुलिकना मिन इरादतिल्लाह, हम अल्लाह के इरादे से बनाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ इरादे को वजूद मिला तो ये हुए। इरादे को वजूद मिला तो ये हुए। इरादे के बाद कौन है, कौन के बाद शय है। इसीलिए मेरे मौला से पूछा गया आप कब से हैं? इमाम ने इरशाद फरमाया हमारे और खुदा की मिसाल ये है, लफ्जों नहीं हरफों का जामिन है बाकी तक भी। इमाम ने इरशाद फरमाया हमारे और खुदा का ताल्लुक ये है कश्शुआए मिन अश-शम्स, जैसे सूरज से शुआ निकलती है। जैसे सूरज से शुआ निकलती है। इसीलिए तो हम इस घराने के शुक्रगुजार हैं। जिस तरह सूरज की खबर ना होती अगर शुआएं ना होती, लोग अल्लाह को ना पहचानते अगर ये ना होता। आज इरफान इलाही है तो इनकी वजह से है। आज लोग खुदा से वाकिफ है तो इनकी वजह से है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए इनका शुक्रगुजार होना जरूरी है। हाय हाय ना मैं दलील पेश किए देता हूं। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हम तक पहुंचा है तो इनकी वजह से। तवज्जो नहीं करवा रहे। इसका मतलब अगर शेर ना होते हम तक ला इलाहा इल्लल्लाह, परेशान हो गया बजरा? नहीं, मैं मसला हल किए देता हूं अभी आपके सामने। सैकड़ों दफा सुनी हुई आपकी हदीस है, उसकी तशरीह में अभी लाता हूं। याद रखिएगा दुनिया की हर चीज मशरूत है, कोई चीज बगैर शर्त के नहीं। ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, शर्त है इस साउंड सिस्टम का होना। ये अगर होगा तो आवाज आएगी, वरना जो सामने बैठे पहुंच जाएगी तो पीछे उन तक आवाज नहीं पहुंचेगी। ये साउंड सिस्टम भी काम करेगा, शर्त है बिजली का होना। तवज्जो है, बिजली बनेगी तो उसके लिए शर्त है वो रिजर्वायर होना जहां से ये बिजली वजूद में आ रही। यानी हर चीज, ये सिर्फ दुनिया के मामले में नहीं, खुद दीन की हर चीज मशरूत है। नमाज की शर्त वजू है। बगैर वजू के मुसल्ले पे खड़े हो जाइए नहीं हो। लेकिन वजू भी तहारत नहीं दे सकता जब तक कि पहले तहारत नहीं है। समझो, अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा नजिस है तो पहले उसे पाक करना होगा फिर वजू होगा। परेशान हो रहे हैं आप? सीधी सीधी बातें हैं जो लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूं। हर चीज, हत्ता के फजर की नमाज वाजिब है पाकिस्तान में तो है, इधर भी है। अच्छा अभी पढ़ूं? खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज फजर पढ़ता हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। तवज्जो नहीं फरमाया? पढ़ सकता हूँ? नहीं। कब पढ़ूंगा? शर्त है उसकी, सुबह सादिक और तलुए आफ्ताब के दरमियान तब पढ़ी जाएगी। मगरिब फर्ज है, अभी पढ़ूं? नहीं। कब? जब सूरज गरूब हो। रोजा फर्ज है, कुतिबा अलैकुम सियाम, हमने तुम पे रोजे फर्ज कर। सुबह रख लो वाजिब की नीयत से, नहीं रखा जाएगा। रमजान का चांद शर्त है,
تب روزہ واجب ہو. حج واجب ہے, کل چل پڑو نہیں, ذی الحج کا مہینہ اور وہ خاص تاریخیں شرط, استطاعت شرط, وہ ہوگا تو یہ عمل ہوں گے. توجہ اللہ نے مانو, دین کا ہر عمل بھی مشروط ہے بعینہ ہی, یعنی اگر وہ عمل نہ ہو تو اگلا عمل قابل قبول نہیں ہے. بجلی نہیں تو سسٹم نہیں چلے گا, سسٹم نہیں تو آواز نہیں پہنچے گی, طہارت نہیں تو وضو نہیں, وضو نہیں تو نماز نہیں, وقت نہیں تو نماز نہیں, وقت نہیں تو روزہ نہیں, وقت نہیں تو حج نہیں, نصاب نہیں تو زکات نہیں, معصوم نہیں تو جہاد نہیں. ہر ایک چیز کے لیے شرط ہے, وہ شرط پوری ہوگی تو نتیجہ نکلے گا. بعینہ ہی دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کہلاتا ہے. توجہ, یہی کلمہ توحید ہے نا جو آپ تک پہنچا تو آپ مواحد کہلاتے ہیں, خدا کے ماننے والے کہلاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر جس طرح شعائیں نہ ہو سورج کی خبر نہیں ہوتی, اور اگر یہ نہ ہو اس کی خبر نہیں ہوتی, اور یہ باقر نقوی کا جملہ نہیں ہے, جاتے ہوئے امام کو رستے میں روک کے کہا گیا تھا اپنے جات کی کوئی حدیث بیان کرے. امام نے فرمایا میں خدا کا بیان سناتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا. لیکن ہر ایک نہیں, بے شرط ہا و شروط ہا و انعام من شروط ہا. کیا امام فرما رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا, امام فرما رہے ہیں انعام من شروط ہا. میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. اس کا مطلب کلمہ توحید کی شرط, کلمہ توحید کی شرط یہ 14 ہستیاں ہیں, کیونکہ امام فرما رہے ہیں انعام من شروط ہا, ورنہ دنیا شرط کہیں اور لے جاتی. کیونکہ دنیا والوں کا تو قانون ہی یہی ہے نا, ان کے سامنے فرشتوں کے فضائل بیان کرو تو یہ سبحان اللہ کہتے ہیں, اور فرشتوں کے اساتذہ کے بیان کرو تو شرک ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اپنے دوستوں کے سامنے فرشتوں کے بارے میں آپ جو چاہے کہتے رہے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ مدبر الامر ہے, اور جن کے دروازے پہ یہی فرشتے بھیک مانگنے آتے ہیں. اگر گفتگو کی جائے تو پھر مسائل ہوتے ہیں. بہرحال جو عرض کر رہا تھا کہ توحید بھی ہمارے تک پہنچی ہے تو اس گھرانے کے ذریعے, اور صرف ہمارے تک نہیں پہنچی, توحید کو قیامت تک کے لیے بقا مل گئی ہے جو اس گھر کے ذریعے. ہاں جس امام نے یہ فرمایا تھا نا انعام من شروط ہا. چلیں سامنے آ گیا تو میں بیان کرتا چلوں, اور گفتگو میرے نبی کا دوسرا کام کیا تھا جو ذکی ہے, تاکہ وہ بھی گفتگو ساتھ رہا اپنے رہے. اور تیسرا کام کیا تھا جو علمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے. جانتے ہیں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن, قرآن ہی مراد ہے. ٹھیک, کیا کروں, کتنے پہلو ہیں, سمیٹنا مشکل کام ہے. کتاب کی تعلیم دینا نبی کا کام ہے. اگر کتاب کی تعلیم مکمل ہو گئی, توجہ, پھر کار رسالت مکمل ہو گیا. اور اگر تعلیم کتاب باقی ہے تو پھر ابھی کار رسالت باقی ہے. توجہ, پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے اگر یہاں نہیں بولوں گا تو میں کہاں پر نہیں بات کر سکوں گا کسی کے سامنے. کتاب کی تعلیم قرآن, اور جانتے ہو قرآن کیا ہے, جس کا کلام ہے نا, اس نے خود ارشاد فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی کچھ کو ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا خالق کے کائنات جس نے, یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جو علی کل شیء قدیر ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز بیان کر دی ہے. توجہ نہیں فرما رہے, بیان لکل شیء, میں نے ہر چیز کو اس نے بیان کر دیا ہے. جو ہر چیز کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے ہر چیز بیان کر دی ہے, پھر کائنات میں کچھ بچتا ہی نہیں. جو کائنات کی چیز قرآن میں بیان نہ ہوگی, تو سرا سے لے کے سوریا تک ہر علم اس قرآن میں بیان ہو گیا ہے. اگر تو ہر علم دنیا والوں کو پڑھا دیا گیا ہے تو کار رسالت مکمل ہے, اور اگر ابھی تک علم کا سفر جاری ہے تو کوئی نہ کوئی محمد ہے جو جاری ہے.
جاری ہے، پھر محمدیت جاری ہے، یہ تزکیہ نفوس بھی کرنا ہے، یہ کتاب کا علم بھی دینا، پھر میں اپنے امام پہ واپس آؤں. توحید کی شرط بھی یہی ہے. پہنچے توحید قیامت تک کے لیے باقی رہے، پھر شرط یہی ہے. آئیے بیان یہ دیتا ہوں تذکرہ جو میرے امام کا ہے. مامون کے دور میں اس نے اپنے دربار میں بہت سارے درباری مولویوں کو اکٹھا کر رکھا تھا. ان میں فلسوف بھی تھے، علم کلام کے ماہرین بھی تھے، علم نجوم کے ماہرین بھی تھے، تاریخ کے ماہرین بھی تھے. پوری دنیا سے مختلف علوم کے ماہرین کو اس نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا تھا. اور انہی میں ایک شخص عمران صاحب بھی کہلاتا تھا، اس کے ساتھ بھی واقعہ درج ہے اور جعفری کے ساتھ بھی ہے. وہ مبہوت کر رکھا تھا اس نے مسلمان علماء کو صرف ایک سوال پر، اور سوال اس کا جمہوریت سے متعلق سوال تھا. جب کوئی مسلمان علماء اس کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ بالکل بلند آواز سے درود پڑھ دیا. پہنچانا آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہاں پہ رٹی رٹائی کا تو معاملہ ہے نہیں، طلب اور رسد کا معاملہ ہے. رہے گی رسد جاری رہے گی، جہاں طلب تمام ہوئی وہاں رسد. آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، سب بہت بڑے لکھے لوگ تشریف فرمائے. میں تو ایک طالب علم ہوں کہ جو اپنا یاد کیا ہوا سبق اپنے دوستوں کے سامنے سنا رہا ہوں، لیکن مجھے بھی یاد کیا ہوا یاد تب آتا ہے جب سننے والا سننا چاہیں گے تو میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے مسلمان علماء کو اس بات پر مبہوت کر رکھا تھا. جب بھی علماء اس کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے تو وہ پہلا سوال یہ کرتا تھا کہ عیسیٰ کو مانتے ہو؟ عیسیٰ کو ہم مسلمان کیا جواب میں کہے؟ یقیناً کہے گا کہ مانتا ہوں. توجہ ہے، اسے کہنا پڑے گا کہ مانتا ہوں. جب آپ یہ کلمے میں پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں ایک درود پڑھتے ہیں رسول کی رک رک کر سمجھا کے کہنے کا عادی. اس سے مراد صرف نبی اکرم کی ذات گرامی نہیں، اس سے مراد آدم سے لے کر خاتم النبیین تک جتنے نبی ہیں ان تمام پر ایمان ہے. نام جانتے ہیں یا نہیں؟ میرے اللہ نے جتنے بھیجے ان سب پر ایمان ہے، کیونکہ ہمارے نبی ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں. میرے اللہ مدد کرنا، ہم تصدیق کرنے والے ہیں. تو سب کی جب کہہ دیا محمد رسول اللہ تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس میں عیسیٰ بھی موجود ہے، بظاہر ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، تو پھر وہ بھی شامل ہے. وہ کہہ رہے ہیں مانتے ہو عیسیٰ کو؟ جی حضور مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. تو پلٹ کر کہتا تھا کہ میں بھی مانتا ہوں. تم بھی مانتے ہو؟ میں بھی مانتا ہوں. پھر کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو؟ مسلمان ہے، کلمہ ہی کوئی پڑھ رہے. جی حضور بالکل مانتے ہیں، انہی کی امت نہیں ان کو مانتے ہیں. وہ پلٹ کے کہتا تھا میں نہیں مانتا. عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو؟ میں نہیں مانتا. عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو؟ میں بھی مانتا ہوں. اور تمہارے نبی کو تم مانتے ہو؟ میں نہیں مانتا. تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس پہ دونوں متفق ہیں اس کو مان لیں، جہاں اختلاف ہے اسے یہ تو چل رہا ہے. میں نے کچھ عرض کر دیا. یہ نظریہ ایک عیسائیت ہے کہ جہاں اتفاق ہو مان لیا جائے. جہاں اختلاف ہے چھوڑ دیتے ہیں. پریشان ہو جاتے تھے لوگ، جواب دینے کے لیے ہوتا نہیں تھا. ایک دن بڑی محفل میں جب سارے علماء اس سوال پر خاموش تھے اور کہنے کو کوئی جواب نہیں تھا، تو اب پریشان ہوا مامون کہ جس اسلام کے نام پہ یہ تخت ملا ہے، اب مسئلہ تو وہیں آ گیا. اگر وہ اسلام ہاتھ سے گیا تو تخت ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان اسلام کی وجہ سے نہیں، تخت کی وجہ سے. یہ تخت اگر یہ مذہبی ہاتھ سے چلا گیا تو تخت تو گیا. پھر تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچنے والا، تو اب کیا کیا جائے. تو پاس بیٹھے ہوئے ایک مصاحب نے کہا کہ انہیں بلاؤ، اسلام کوئی اور مسئلے کا حل نہیں پیش کر سکتے. اس نے قاصد بھیجا، امام کا غلام تھا یاسر. قاصد بھیجا، اس نے آگے یاسر کو پیغام دیا کہ دربار میں
بادشاہ نے بلایا ہے, وہاں پہ سارے مسالے کے علماء وہاں موجود ہیں. امام نے فرمایا کل سب کو بلا لیا جائے, کل ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے اور گفتگو کریں گے. وہ شخص واپس چلا گیا. یہاں سے کہنے لگا غلام والا کا کہ حضور اگر آپ غلام کی مانیں تو میں عرض کروں گا کہ آپ نہ جائیں. توجہ, آپ قریب رہنے والوں کی معرفت میں بھی کبھی کوئی فرق نہیں. آپ تشریف نہ لے جائیے. کیوں؟ حضور آپ وہاں پہ جا کے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, وہ تو قرآن مانتے ہی, ان کا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں, وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور محفل میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. امام نے ارشاد فرمایا تجھے کس نے کہا کہ میں صرف قرآن پڑھوں گا؟ تجھے کس نے کہا کہ میں صرف, میں نے کہا تو لہجہ جانتا ہو جہاں سے گفتگو شروع کی, تجھے کس نے کہا کہ میں صرف قرآن پڑھوں گا؟ میں توریت والوں کو جواب توریت سے دوں گا, انجیل والوں کو جواب انجیل سے دوں گا, زبور والوں کو جواب زبور سے دوں گا. اگر کوئی قرآن کے ماننے والا بیٹھا ہوگا تو پھر قرآن تو ہے ہی ہمارے گھر کا. اور ویسے فتنہ نہیں فرمایا, فرمایا جو جس زبان میں سوال کرے گا یعلمہ الکتاب والحکمہ, جس زبان میں سوال کرے اسے اسی زبان میں جواب دیا جائے گا. لیجئے اگلی صبح امام علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھے میرے مولا کی طرف. تشریف لے گئے دربار میں. توجہ اللہ نے محترم, کچھ چاہتے ہوئے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے استقبال پہ اٹھے, استقبال کیا گیا. امام 10 منٹ تشریف فرما ہوئے. توجہ اللہ نے محترم, حضور باقی سب کے سوال تو اپنی جگہ پہ رہ گئے. ہاں, اور وقت ہو تو جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کی امام کے ساتھ گفتگو ہے. خود ایک اشرا درکار ہے صرف امام کی سی ایک محفل کے اوپر. اسے کہا گیا یہ شخص حضور جس کے سوال پہ تمام علماء اسلام سرنگوں سر جھکائے ہوئے ہیں, کسی کے پاس جواب موجود نہیں ہے, آپ پہلے اس سے گفتگو فرمائیے پھر سلسلہ آگے بڑھے گا. امام نے اسے بلایا, کہا ہاں کر جو سوال کرنا چاہتا ہے. اس نے وہی سوال جو مولویوں سے کرتا تھا مولا سے کیا. کیا عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ سوال وہی ہے, اسی کی تکرار ہے, اسی کی بات گشت ہے, وہی دہرایا جا رہا ہے. کیا عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ توجہ اللہ محترم, پہلے سوال کا جواب دینے والے ہر ایک کا جواب یہی ہوتا تھا جی مانتے ہیں. لیکن آج سامنے میرے مولا تشریف فرماتے پہلے سوال پر اسے مبہوت کرتے ہوئے کہا اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے میرے جد محمد اور میرے بابا علی کی گواہی دی ہے. بشارت دی ہے. جواب ایسا تھا کہ اگلا سوال ختم ہو گیا. اگلا سوال ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کے بعد کہنے کے لیے بات ہی کوئی نہیں تھی. آپ اس کو مانتا ہوں کہ جس نے میرے جد محمد مصطفیٰ کی اور میرے جد علی ابن ابی طالب کی دنیا میں آنے کی بشارت دی تھی. کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ توجہ, آپ وہ دوسری طرف نکلا کیونکہ رستہ امام نے بدل دیا. دوسری طرف نکلا, دوسری طرف اس نے رستہ اختیار کیا. توجہ اللہ نے محترم, دوسری طرف اس نے رستہ اختیار کیا کہ دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے انجیل یاد ہے؟ تجھے انجیل یاد ہے؟ پریشان ہو کے کہنے لگا عالم انجیل تو ہوں, انجیل یاد نہیں. کہا اپنے ساتھیوں سے انجیل منگوا. تو انجیل اٹھا میں پڑھتا ہوں. انجیل اٹھا میں پڑھتا ہوں. انجیل اٹھا, توجہ, انجیل اٹھا میں پڑھتا ہوں. توجہ اللہ نے مطلب انجیل اس نے اٹھائی. امام علیہ السلام نے انجیل کی ایک باب سے تلاوت کرتے 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 جب ذکر پہنچا نا محمد والے محمد تک, توجہ اللہ نے مطلب جب ذکر اس گھرانے تک پہنچا اس وقت امام نے سوال کیا آپ بتا یہ کون ہے جن کی بشارت عیسیٰ نے دی؟ یہ کون ہے جن کا تذکرہ عیسیٰ نے کیا ہے؟ اگر کوئی تیرے پاس ہے تو تو دکھا, ورنہ وہ
اس پہ سوال کرتے ہوئے امام نے عجب عجب لفظ امام نے فرمایا. امام نے فرمایا ہم تو عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن تم عیسیٰ کے مقصر ہو. ہم مانتے ہیں لیکن تم عیسیٰ کے پریشان ہوا. جو جس کو کسی جگہ پہ نہ مانے وہ کمی کرنے والا کہلاتا ہے. ہم مانتے ہیں تم مقصر ہو. ہم کیسے مقصر ہیں حضرت عیسیٰ؟ امام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور روزے نہیں رکھتے تھے. جو عیسائی کو ہے تم کہتے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر. اب وہ مبہوت ہے, پریشان ہے, فوراً پلٹ کر کہنے لگا ہم نے کب کہا کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے, نہ نماز اور روزہ کچھ نہیں کرتے تھے. وہ سارا دن اللہ کی عبادت اور روزے سے رہتے تھے, رات بھر قیام میں رہتے تھے, مسلسل 24 گھنٹے عبادت میں رہتے تھے. امام نے فرمایا پھر اگر وہ خدا تھا تو عبادت کس کی کرتا؟ عیسیٰ کو مانتے ہو نا, اگر عیسیٰ خود خدا تھا تو پھر عبادت کس کی کرتا تھا؟ اگر وہ خود خدا تھا تو پھر عبادت کس کی کرتا تھا؟ اسے خدا مانو گے جس کی وہ عبادت کرتا تھا. پلٹ کے کہنے لگے ہم اس لیے خدا مانتے ہیں کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. امام نے پلٹ کے کہا وہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں. اگر مردوں کو زندہ کر لینا ہی خدا ہونے کی دلیل ہے تو پھر پہلے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا, فلاں نبی نے زندہ کیے, فلاں نبی نے زندہ کیے, فلاں نبی نے زندہ کیے, اور پھر فرمایا ہم بھی کرتے ہیں. جو ہے اللہ نے محترم, تو اس کا مطلب یہ ہوا مردوں کو زندہ کرنا خدا ہونے کی دلیل نہیں. توجہ توجہ, میں فقیر امت میں آ گیا ہوں اور جملہ کہنے جا رہا ہوں, شاید کہیں ناراضگی بھی ہو جائے لیکن نہ بلائیے گا آئندہ, لیکن جملہ کہتا چلا جاؤں. اگر خدا ہونے کی دلیل مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ کام تو ہم کرتے ہیں, تو پھر خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اپنا عقیدہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں خدا ہونے کی دلیل کیا ہے. خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جسے 14 سجدہ کرے. وہ ساری ہستیاں جو دنیا کے سامنے وہ کام کر کے دکھائیں, وہ ارادی سے جو کام خدا کے ہیں, پھر وہ جسے سجدہ کر لیں, وہ جسے سجدہ کر لیں, وہی خالق حقیقی ہے, وہی معبود حقیقی ہے, وہی لا الہ الا اللہ ہے. میں نے کیوں کہا کہ وہ اس کی شرط جو یہ ہے, پہنچاتے جو یہ ہے, توجہ اذان مطلب میں جملہ حجیہ کرنے جا رہا ہوں, اس کا کام ہے عدم کو وجود دینا. سمیٹ لیا آپ سب سے پہلے جو وقت کہا تھا اس پہ سمیٹنے جا رہا ہوں. اس کا کام ہے عدم سے وجود سے وجود تو بندے بھی دیتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں ایجاد کہا جاتا ہے, وجود سے وجود تو بندے بھی بنا لیتے ہیں, مختلف چیزوں کو ملا کے ایک نئی چیز تخلیق کر دی جاتی ہے. یہ کام تو بندے بھی کرتے ہیں, لیکن عدم کو وجود عطا کرنا یہ اس کا کام ہے. وہ عدم سے وجود عطا کرتا ہے, اور شاید دنیا کو سمجھ نہ آتا کہ وہ کیسے عدم کو وجود بناتا ہے. اگر یہ گھر اور اس گھر کے بھی کیا کہنے, اس کی ساری دلیلیں اس کے دشمنوں کے گھر جا کے دی. دسترخوان پہ رویا ہوا ہے, حاکم وقت بھی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ کرائے کے جادوگر بھی بیٹھے ہیں, اور سامنے حاکم حقیقی بھی تشریف فرما ہے, اس کے غلام بھی تشریف فرما ہے. توجہ اذان محترم, میں جملے کہوں گا, اللہ کرے ہر ایک دوست تک پہنچتے چلے جائیں. جادو کیا گیا, لکھنے والوں نے اپنی اپنی چیزیں لکھی. اشارہ, غلام کے ہاتھ سے نوالا اڑا. اس نے امام سے عرض کی ہوں غلام لیکن ہوں آپ کا. امام نے فرمایا جو ہے وہ نہ کرے, جو ہے وہ نہ کرے. پھر کیا گیا, امام نے پھر فرمایا جو ہے وہ نہ کرے. پھر کیا گیا جو ہے وہ نہ کرے. اور اب جو تیسری دفعہ کیا, توجہ عدم سے وجود, امام نے دیوار پہ بنی ہوئی ایک تصویر پہ نظر تصویر شے نہیں ہوتی, تصویر تصور سے نکلا ہے.
اوپر ایک خاکے کا نام ہوتا ہے، وہ کوئی شے نہیں ہوتی. توجہ اللہ محترم، ایک تصور ہے، ایک تصور ہے جسے نقش کر دیا گیا، چاہے وہ دیوار پہ یا قالین پہ، رنگوں کا مجموعہ، ایک رنگوں کا مجموعہ. اور اسے دیکھ کر امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کن اسدن، توجہ توجہ توجہ، شیر ہو جا. توجہ اللہ محترم، شیر ہو جا، شیر ہو جا، شیر ہو جا. اور وہ ہو گیا. کون فیکون، میں نے بات کو شروع کیا تھا، کون فیکون، شیر ہو جا، اور وہ شیر ہو گیا. توجہ اللہ محترم، عدم وجود ہو گیا. نہیں توجہ فرما رہے، عدم وجود ہو گیا. اور اگلا جملہ کہوں اپنے دوستوں کے سامنے، شاید یہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں. شیر ہو جا، وہ شیر ہو گیا. پھر کہہ رہا ہوں لفظوں میں ہی حرفوں کا ضامن، شیر ہو جا، وہ شیر ہو گیا. اور امام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، خذ عدو اللہ، کھا جا اللہ کے دشمن کو. اللہ نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی بھائی اپنے گفتگو کو سمجھتے جا رہا ہوں. کھا جا اللہ کے دشمن کو. توجہ توجہ توجہ، کھا جا اللہ کے دشمن کو. حالانکہ اس جادوگر نے اللہ کو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے خدا کو کچھ نہیں کہا تھا. اس نے امام پہ حملہ کیا تھا، اس نے امام پہ حملہ کیا تھا، امام پہ حملہ کیا تھا، حجت خدا پہ حملہ کیا تھا. اور امام نے کہا کھا جا اللہ کے دشمن کو. اس کا مطلب جو حجت سے دشمنی کرے وہ حجت سے نہیں، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. اس کی منطقی وجہ ہے، اللہ کی ہر دشمنی انہوں نے اپنے سر لی ہے. خدا کے ہر دشمن سے یہ لڑے ہیں، تو جو ان کا دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہوگا. کھا جا اللہ کے دشمن کو. توجہ، کھا جا اللہ کے دشمن کو. اور وہ شیر وہی گیا جسے کھانا تھا. وہ وہی گیا، بتایا بھی نہیں کون، کہاں، کیسے، بیٹھا کہاں ہے. شیر وہی گیا اور اسے کھا گیا جسے کھانا تھا. اور خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں چھوڑا. توجہ جانے محترم، میں جملہ عاجیہ کرنے جا رہا ہوں. توحید کیسے پہنچائی جاتی ہے، توحید کیسے منوائی جاتی ہے. کھا جا، وہ کھا گیا. اور جب کھا چکا، اب تو پہلے صرف خود تھا، اب اس کے اندر وہ جادوگر بھی ہے. توجہ جانے محترم، اب وہ جادوگر بھی ہے. جب جادوگر کو کھا چکا تو امام نے اب اسے کہا تصویر ہو جا. توجہ 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 جانے محترم، وہ پھر سے جادوگر سمیت پھر تصویر ہو گیا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے. عدم کو وجود ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا تھا، آج وجود کو عدم بنتے ہوئے دیکھا. عدم کو وجود بھی کیا، وجود کو پھر عدم بھی کر لیا. دنیا حیران و ششدر و پریشان ہے کہ انہیں مانے تو کیا مانے. عدم کو وجود بھی کر رہے ہیں، وجود کو عدم بھی کر رہے ہیں. ادھر سے دنیا کی فکر کسی اور جانب لگی، ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر، اور یہ سجدے میں سلامت رکھے. ہاں وہ ہے خالق جسے ہم جھک رہے ہیں. پہنچایا بھی انہوں نے ہے، منوایا بھی انہوں نے ہے. اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا، آج 11 زکات کو شکر ادا کیا کیجیے. توجہ ادارے محترم، صرف 11 زکات نہیں، ان میں سے ہر ایک جو اس کی جانب سے آپ کو عطا ہوا ہے، اس عطائے الہی پر شکرانے کے سجدے نہیں، ساری زندگی سجدے کرتے رہو. سجدہ کم ہے کہ تیرا احسان ہے میرے اللہ، تو نے ہمیں اس گھرانے سے روشناس کروایا جس نے ہمیں وہ خدا نہیں بتایا جس کی ٹانگ جہنم میں ہے. نہیں تو ورنہ دنیا کے سامنے وہ خدا ہے کہ روز محشر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ روز محشر جہنم پکار رہی ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور لا اور لا اور لا اور لا. اور جب مخلوقات ختم ہو جائیں گی تو خدا کا خاصہ خدا مند اعلیٰ اپنا ٹانگ اٹھائے گا اور جہنم میں رکھ کے جہنم کا پیٹ بھرے گا. توجہ ہے، یہ دنیا والوں کا خدا ہے اور ہمارا خدا اللہ اکبر
وہ جو کانسیپٹ اس گھر نے دیا ہے پتہ نہیں کیوں بات پھیلتی چلی جا رہی ہے. جملہ آ گیا تو اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا چلوں تاکہ جب سے اپنے اختتام تک پہنچ جائے بس اسی جملے کو لے لیجیے گا. دنیا کے ہر مذہب و مسلک میں شرک ممکن ہے. ہم نے جس گھرانے کو مان لیا ہے ان کے یہاں شرک کی گنجائش ہی نہیں. ہم جس دروازے پہ آ گئے گنجائش ہی اس گھر نے اتنی بڑی منزلیں دکھا کر اتنے بڑے کام دکھا کر صفات الہی کا ظہور کر کے چلیں میں جاتے جاتے آپ کو تحفہ دے جاؤں. کبھی وقت ملے نہ وقت نہ ملے وقت نکالیے میں پھر کبھی آیا تو اس پہ آپ کے سامنے گفتگو کر دوں گا. امام نے ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے جسے زیارت جامعہ صغیرہ کہتے ہیں. وہ میرے اس امام سے منسوب ہے زیارت جامعہ صغیرہ. اس زیارت کو صرف پڑھیے گا نہیں ذرا سمجھیے گا بھی اور اسے سوچیے گا بھی. کبھی وقت ہوا تو میں اس پہ بھی آپ کے سامنے آ کے گفتگو کروں گا. اس گھرانے نے وہ موقع ہی ختم کر دیا جہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. دنیا کے یہاں خدا دکھائی دے سکتا ہے. آپ سے دعا چاہیے. دنیا کے یہاں خدا ہاں جب ٹانگ کو وہاں پہنچا رہے ہیں تو دکھائی یہاں نہ صحیح وہاں تو دکھائی دے گا. رویت کے قائل ہیں لیکن اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیے گا. خدا دکھائی دے سکتا ہے یہ کانسیپٹ آپ کو لے جائے گا. خدا دکھائی دے سکتا ہے اس کا مطلب جو دکھائی دے وہ خدا ہو سکتا ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا دکھائی دے سکتا ہے تو معنی کیا ہوا کہ جو دکھائی دے وہ خدا. اس کا مطلب دکھائی دینے والوں میں خدا ہو سکتا ہے. کل اس کی مرضی تھی میں صرف محشر میں دکھوں گا. اب اس کا دل چاہ رہا ہے دنیا میں بھی دکھ جاؤں. اگر دعویٰ کر دے کہ میں خدا ہوں تو ان کے یہاں رد کرنا مشکل ہو جائے گا. بڑی دلیلوں اور بحثوں میں جانا پڑے گا کیونکہ ان کے یہاں خدا دکھائی دے سکتا ہے. میرے مولا نے مسئلہ ہی حل کر دیا. فرمایا جو دکھائی دے وہ خدا ہو ہی نہیں یاد تصور توحید 14 نے دیا ہے. انہوں نے کہا خدا دکھائی نہیں دے سکتا. اور خود میرے مولا کے خطبات اور ارشادات موجود ہیں کہ جب موسیٰ کو کہہ دیا تھا لن ترانی توجہ اللہ نے محترم یہ بغیر استثناء کے ہوتا ہے. لا نہیں کہا لن ترانی کبھی دکھائی نہیں دے سکتا کبھی دکھائی نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا وہ مذہب جو علی اور علی کے بیٹوں نے بتایا اس مذہب میں خدا دکھائی نہیں دے سکتا. اس لیے ہمارے اوپر شرک کے فتوے نہ لگایا کرو کیونکہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم ان میں سے کسی کو یہ دنیا میرے مولا علی کو مثال بناتی ہے کہ یہ علی کو خدا کہتے ہیں جھوٹ ہے. ہم علی کو اگر کوئی خدا نخواستہ چاہے بھی تو خدا نہیں کہہ سکتا کیونکہ علی نے جو خدا بتایا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور ہم جدھر دیکھتے ہیں ادھر علی ہی دکھائی دیتا. وبحق علی وبحق فاطمہ وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ حسین علیہ السلام وبحق حاضر اليوم المبارک. میرے اللہ جتنے احباب یہاں میں موجود ہیں اور وہ تمام کے جنہوں نے اس محفل میلاد کا بندوبست کیا ہے میرے اللہ تمام کی حاجات کو پورا فرما. تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام کے رزق میں برکت عطا فرما. جو پریشانی حال ہیں پریشانیاں دور فرما. مقروض ہیں قرض غیب سے ادا فرما. بے روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرما. جو با روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو حج الزیارات کے مشتاق ہیں حج الزیارات نصیب. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما. مرحومین جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور وہ جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا میرے اللہ سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرما. شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما. ہمیں مولا کے نوکر چاکروں میں شمار فرما. امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی اسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسارع مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف